اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ان کو سپر نیچرل طاقتیں دی. جنات ان کے کنٹرول میں تھے. ہوا کو اللہ نے ان کے قابو میں کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کسی چیز کی تعمیر کروا رہے تھے اور چھڑی لے کر کھڑے تھے اور جنات ان کے حکم سے تعمیر کا کام کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کی موت ہو جاتی ہے. جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان کھڑے ہیں چھڑی لے کر, جنات اپنے کام میں لگے ہیں. جب اس چھڑی کو گھن نے کھا کر کے ختم کر دیا, جس چھڑی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے, اور چھڑی گر گئی, اور چھڑی کے گرتے ہی, چھڑی کے ختم ہوتے ہی سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ پڑے, تب جنات کو پتا چلا کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتا ہے اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو انہیں پہلے ہی پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام اب نہیں ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن جب چھڑی ختم ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے, تب جنات کو پتا چلا کہ ان کے اوپر موت آتی. تو یہ موت ایسی چیز ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ شیور ہے کہ آنی ہے. اب جب موت آتی ہے تب زندگی کا دوسرا پڑاؤ شروع ہوتا ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیریئر. دو چیزوں کے بیچ میں کسی چیز کی دیوار کھڑی کر دی جائے, بیریئر کھڑا کر دیا جائے, آڑ کھڑی کر دی جائے, اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں برزخ ہے. اللہ فرما رہا ہے دونوں کے بیچ میں برزخ ہے, ایک طریقے کا بیریئر ہے, ایک طرح کی رکاوٹ ہے. وہاں سمندر کا دو الگ الگ طریقے کا, الگ الگ کلر کا پانی ہے مگر ملتا نہیں ہے, بیچ میں ایک بیریئر ہے. آج سائنٹسٹ نے وہ جگہ کھوج لی ہے, وہ جگہ تلاش کر لی ہے جہاں سمندر کا پانی ملتا ہے. تو یہاں اللہ نے برزخ کا ذکر کیا. تو موت کے بعد کا جو جیون ہے, جو زندگی ہے, وہ برزخ کی زندگی. اچھا, جب آدمی مرتا ہے تو موت کے فرشتے اس کے پاس پہنچتے. اب اس کے ایمان کے اعتبار سے, اس کے عمل کے اعتبار سے اس کی روح قبض کرتے ہیں. اگر بندہ ایمان والا ہے, نیک ہے, اچھا ہے, تو بڑے سکون سے اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے سکون و اطمینان والی روح, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے سکون اور اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف نکل, اپنے رب کی طرف جا خوشی کے ساتھ. تو ایمان والے کی روح خوشی کے ساتھ نکلتی, بے ایمان کی روح, بدعمل کی روح, منافق کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اللہ سورہ انعام میں تذکرہ کرتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. یاد کرو جب ظالموں کے پاس, اللہ کے نافرمان بندوں کے پاس موت کے فرشتے پہنچتے ہیں, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, وہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, چلو تم اپنی اپنی روحیں, اپنی اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو, چلو اپنی اپنی روحیں ہمارے حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا, آج تمہیں تکلیف والا عذاب دیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا. کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عذاب قبر ہوتا؟ قرآن میں تو دو زندگی ہے, دو موت ہے. ایک زندگی دنیا کی, ایک زندگی آخرت کی, اور ایک موت یہ ہے, اور ایک موت قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تب آئے گا. دو زندگی دو موت, یہ تیسری زندگی کہاں سے آئی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اسی آیت میں ان کا جواب موجود ہے. فرشتے روح نکال رہے ہیں, اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اب جب روح کو نکالا جا رہا ہے, جب موت آ رہی ہے, تو اس دن کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ عذاب قبر ہو رہا ہے. اور ایک بات بتاؤں,
الحمدللہ آپ کا تعلق ایک ایسی جماعت اور ایک ایسے مسلک اور ایک ایسے عقیدے اور ایک ایسے منہج سے جو منہج قرآن اور حدیث کا نام ہے. کسی مسئلے میں یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ جہالت کی بات ہے. بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے، شریعت قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے. قرآن اور حدیث کو ملا کر کے شریعت بنتی ہے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سورہ یاسین کے اندر کہتا ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کون ہے جس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا. تو اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہتا کہ کس نے ہماری خوابگاہوں سے، ہمارے بستروں سے ہمیں اٹھایا. اس کا مطلب کہ جو مر گیا وہ سو گیا، اب سیدھے قیامت کے دن اٹھے. اصل میں قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم محسوس نہیں کر سکتے. وہ ہماری دنیا نہیں ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک آدمی سویا ہوا ہے اور نیند میں وہ بہت ڈراؤنی چیزیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھ کر کے اس کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور گھبرا کر وہ اٹھتا ہے. اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہے، اور اسی کے بازو میں اس کی بیوی لیٹی ہوئی ہے، اس کا بھائی لیٹا ہوا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ جس سچویشن کو اس نے دیکھا اس نے نہیں دیکھا. عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر میں کسی کو عذاب ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوقات اس کو سنتی ہیں الا الثقلین، سوائے جنات کے اور انسان. یہ چرند، یہ پرند، یہ جانور یہ سنتے ہیں اس تکلیف کو، اس عذاب کو. اور عذاب قبر حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت ہے. یہ بات یاد رکھی جائے، اس بات کو دماغ میں فٹ کیا جائے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، وواہت ہے، آلریڈی اس کی بیوی ہے، آلریڈی اس کا شوہر ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسلام تو اتنی کٹھور سزا بتاتا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. پھانسی نہیں دی جائے گی، گردن نہیں ماری جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجم کا مطلب پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. اور آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں بڑی خراب یہ سزا ہے، اسلام میں یہ بڑی خراب سزا ہے، اتنی کٹھور سزا نہیں دینی چاہیے. مگر مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جب دلی میں ایک کانڈ ہوا تھا اور چلتی بس میں رات میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا، اور پورے بھارت میں میڈیا میں اس وقت بہت وہ معاملہ اچھلا تھا. تو اس وقت راج ٹھاکرے کا بیان آیا تھا کہ ریپ کیس ختم ہو جائیں گے اگر ہم وہ سزا دے دیں تو اسلام دیتا ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، سزائے موت دے دی جائے. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، بھارت کا قانون اور ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے اگر مرد اور عورت آپس کی سہمتی سے اگر تعلق بناتے ہیں اور آپس کی سہمتی سے اگر زنا کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اپرادھ نہیں ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. کتنے ہوٹلز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں اس طریقے کے جوڑوں کو جو بغیر شادی شدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہوٹل میں آپ آ سکتے ہیں. اس ہندوستانی قانون میں، ہمارے بھارت کے لا میں یہ کوئی اپرادھ نہیں ہے. مگر اسلام کے لا میں اور اسلام کے قانون میں اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے اگر وہ بدکاری کرتے ہیں چاہے وہ آپس کی سہمتی سے ہی کرتے ہوں، وہ زنا مانا جائے گا. اور یہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے کہتے تھے تم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو تم بیان کرو. کبھی صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے لے کے گئے اور میں نے مختلف چیزوں کا منظر دیکھا. میں نے ایک جگہ دیکھا ایک تندور ہے اور تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور میں نے جھانک کے دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں اور ان کے نیچے سے ان کی شرمگاہ کی طرف سے آگ کے شعلے ان کی شرمگاہ کے اندر جا رہے ہیں، ان کی باڈی کے اندر جا رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا رک جائیے ابھی ہم بتاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے بتایا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہے، یہ زناکار عورت ہے
جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا، جنہوں نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا تھا، جہنم کے اندر ان کو الگ سے یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی آگ اسی شرمگاہ میں ان کے داخل ہوگی جس شرمگاہ کے ذریعے انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اپنی نوجوان نسل کو اگر زنا اور بدکاری سے بچانا ہے، اللہ کے واسطے نکاح آسان کر دو، نکاح کو آسان کرو۔ یہ بارات کا سسٹم، یہ جہیز کا سسٹم، یہ برادری واد کی شرط، یہ ساری شرطیں ختم کرو۔ ایک شرط ہو، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، لڑکا دیندار ہونا چاہیے۔ یہ شرط اگر لگا دی جائے کہ دیندار لڑکی ملی ہم شادی کر لیں گے، ہم ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے، یہ لڑکے والے جس دن طے کر لیں، لڑکے کی ماں جس دن طے کر لے، اگر ایک لڑکا اس پورے جلسے میں، پورے پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان یہ طے کر لے کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا، اس کا باپ طے کر لے، اس کی ماں طے کر لے، ایک پریوار بچ جائے گا، ایک غریب کی بیٹی بچ جائے گی۔ وہ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ان رسم و رواج نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا۔ اور مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھے گھر کا اور دیندار لڑکے کا رشتہ مل جائے تو اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تم جہیز کے چکر میں پڑو گے، تم برادری واد کے چکر میں پڑو گے، تم اپنے رسم و رواج کے چکر میں پڑو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور وہ فتنہ اور فساد آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو زنا یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور گناہ، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی ذمہ داری دی، پاور دیا، اختیار دیا، اپنے پاور کا اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ گناہ بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ، جس بندے کے کندھے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور بندہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ میں جان رہا ہوں رات زیادہ ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے اب آپ حضرات کا صبر اور برداشت کا مادہ جواب دے رہا ہے، مگر یہ بڑی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ میں چاہتا ہوں میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بیان کروں گا، جہنم میں لے کر کے جانے والی چند چیزیں اور بیان کروں گا، بات ختم کروں گا۔ یہ جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں اس پر تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی جائے، اگر آپ نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو جنت حرام ہو جائے۔ اب ذرا ہم سب غور کریں، ہم میں سے جو لوگ کسی لڑکی کے باپ ہیں، کسی لڑکے کے باپ ہیں، کوئی عورت کسی لڑکی کی ماں ہے، ظاہر ہے ماں کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے، باپ کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے، اولاد بھی ہمارے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ ہماری اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے، اگر بیٹیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں، بیٹے غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی اور آپ نے باپ ہونے کا فرض نہ نبھایا، آپ نے ماں ہونے کا فرض نہیں نبھایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ آج تو بڑا آپس میں جھگڑا چلتا ہے گاؤں میں نے کئی گاؤں دیکھا مسلمان کی آبادی زیادہ ہے، گاؤں کا پردھان اور گاؤں کا مکھیا مسلمان ہوتا تھا، مگر جب الیکشن آیا ادھر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا، ادھر دوسرا مسلمان کھڑا ہو گیا، ادھر تیسرا مسلمان کھڑا ہو گیا، ایک پردھانی کے الیکشن میں اور ایک مکھیا کے الیکشن میں 3-4 مسلمان کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیٹ ہر سال مسلمان لے کے جاتا تھا اس سال کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ ہم عہدے اور کرسی کے لیے لڑ پڑتے ہیں، جمعیتوں کے چناؤ میں ہم دیکھتے ہیں بڑے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں، مسجد کے متولی اور مدرسے کی مینجمنٹ کی کمیٹی میں بڑے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عہدہ اور کرسی اور اقتدار جس کی
کی لالچ میں انسان آج کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے. اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ عہدہ اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ اقتدار اور کرسی, تو شاید انسان اس کو لینا کبھی گوارا نہیں کرے گا. یہ آپ کے کندھے پر, اگر آپ کسی عہدے پر ہیں, یہ عہدہ آپ کے کندھے پر اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے, اور اگر اس امانت میں آپ نے خیانت کی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی حالت میں اگر مر گئے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے. اور آگے بڑھیے, تکبر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اب تکبر اور اہنکار اور گھمنڈ, چاہے دولت کا ہو, چاہے شہرت کا ہو, چاہے نام کا ہو, چاہے علم کا ہو, کسی بھی طریقے کا تکبر اگر ہے, تکبر انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر, ہر وہ انسان جہنم میں جائے گا جو اکھڑ ہو, جو گھمنڈی ہو, جو بد زبان ہو. یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی, ایک تو اکھڑ ہے, ضدی ہے, اور دوسرے بد زبان ہے, اور تیسرے گھمنڈی ہے, یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں وہ جہنم میں جائے گا. تکبر کرنا یہ فرعون کی نشانی ہے, تکبر کرنا ابو جہل کی نشانی ہے, تکبر کرنا ابلیس کی نشانی ہے, تکبر کرنا قارون کی نشانی ہے. میرے نبی اور نبی کے صحابہ ہمیشہ تکبر سے دور رہے. اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھل مل کر کے رہے. کبھی آپ نے اپنے لیے پروٹوکال نہیں بنایا, کبھی آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں کھڑا ہوا, کبھی آپ نے اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا. تو تکبر نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں, تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع. اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو, اپنے آپ کو حقیر سمجھو, اپنے آپ کو معمولی سمجھو. اور جس دن آپ نے اپنے اندر تواضع پیدا کر لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے اپنے اندر تواضع پیدا کر لیا, اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا, اللہ اس کو اور اونچا کر دے گا اور بلند کر دے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے احسان جتانا. کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کر دی, بھلائی کر دی, اب احسان جتا رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں میں نے تیرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. المنان, احسان جتانے والا, والعاق, رشتہ کاٹنے والا, ومدمن الخمر, اور شراب کا عادی انسان, جس کو شراب کی لت لگ جائے, جو شراب کا عادی ہو جائے, ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے, اور وہ چیز ہے بے غیرتی. لڑکی آپ کی, بہن آپ کی, بیوی آپ کی, بیٹی آپ کی, اگر وہ ایسے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ میں جا رہی ہے جو بے حیائی والا کپڑا ہے, وہ چہرہ کھول کے جا رہی ہے, وہ جسم دکھا کے جا رہی ہے, اور باپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں, بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بیوی بے پردگی کر رہی ہے, اس کی بہن بے پردگی کر رہی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں, تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا, ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. ان تین لوگوں میں اللہ کے نبی سب سے پہلے کہتے ہیں العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا. میرے بھائی کسی بھی رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا حرام ہے, مگر ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا بہت بڑا گنہگار ہے. ماں غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو, باپ غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو. میں یہ نہیں کہتا باپ غلط نہیں ہو سکتا, باپ غلط ہو سکتا ہے, ماں غلط ہو سکتی ہے, مگر آپ اپنا فرض نبھائیے, ماں کا درجہ ماں کو دیتے رہیے, باپ کا درجہ باپ کو دیتے رہیے, ان سے کبھی رشتہ مت توڑیے. میرے بھائیوں جو احسان ماں نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے, جو احسان باپ نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے. ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, خون جگر آپ کو پلایا ہے, اپنی زندگی قربان کی ہے آپ کے لیے, باپ نے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو چلنا سکھایا ہے. ماں باپ کے ساتھ کبھی رشتہ نہ توڑو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 2 والمرأة المترجلہ, اور مردوں کی نقل کرنے والی, مردوں کو کاپی کرنے والی عورت, جس کا کپڑا مردوں کے جیسا ہو, جس کی چال ڈھال مردوں کے جیسی ہو. اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت آدمی, وہ بدتمیز آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو, جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. ایسے بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے. اور آگے بڑھیے, قطع رحمی کرنا, رشتوں کو کاٹنا, بھائی کا بھائی سے رشتہ توڑ لینا, چچا کا بھتیجے سے رشتہ توڑ لینا, باپ کا بیٹے سے رشتہ توڑ لینا, یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں,
اللہ نے ہمیں کسی کا بیٹا بنایا ہے, اللہ نے ہمیں کسی کا بھائی بنایا ہے. جب رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں تو رشتوں کو توڑنے کا بھی ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی جہنم میں جائے گا. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے, آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سل من قطع, تب بھی آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے. آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے, رشتہ مت کاٹیے. ہمارے یہاں تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے, بھائی کی بھائی سے دشمنی ہے, 36 کا آنکڑا ہے, بھائی مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے دیکھ میرے مرنے کے بعد اپنے چچا سے کوئی تعلق مت رکھ, خبردار میرے جنازے میں تیرے چچا اور چچا کے لڑکے نہیں آنے چاہیے. یعنی زندگی بھر دشمنی, اور مرنے کے ٹائم بھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ دشمنی نبھاتے رہنا. اور بیٹا بھی اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرتا ہے, چچا کے گھر میں جاتا نہیں ہے, چچا سے رشتہ نہیں رکھتا ہے, کہتا ہے میں اپنے باپ کی زبان نہیں کاٹوں گا. یاد رکھو میرے بھائی, ماں باپ کی غلط بات ماننا صحیح نہیں ہے. اگر ماں باپ کی کوئی بات غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو ماں باپ کی ایسی بات کو اپنے ٹھوکر میں رکھو, ان کی اس غلط بات کو مت مانو. میرے بھائیوں, رشتہ توڑنے والے بہت زیادہ ہیں, رشتہ جوڑنے والے بہت کم ہیں. یاد رکھو اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور میل ملاپ کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹ اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر میل ملاپ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, دو لوگوں میں میل ملاپ کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ سچ بول کر کے دو دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں, ادھر کی ادھر لگاتے ہیں, ادھر کی ادھر لگاتے ہیں, اس کو چغلی کہا جاتا ہے. اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے, اگرچہ وہ سچ بول رہا ہے لیکن چغل خوری کر کے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا کر رہا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام, کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں, رشتہ توڑنا بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے. تو 4 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے حرام کمائی. حرام کمائی اگر آپ کے اور ہمارے بدن میں اگر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت جسد من سحت, جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہو فالنار اولا بہ, وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اچھی زندگی دے رہے ہیں, اپنے بچے کو اچھی شکشا دے رہے ہیں. آپ کے گاؤں میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا مولانا صاحب تھوڑا تعلیم پر بھی بولیے گا, تعلیم پر بھی بولیے گا. کشن گنج کا علاقہ, سیمانچل کا علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا ہے, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے پچھلے 7-8 سالوں سے آپ کے سیمانچل کے علاقے میں آ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا پچھڑا یہ نہیں ہے جتنا پچھڑا ہم نے بنایا ہے. وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ گھوڑے کو رسی سے بندھے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گھوڑے کی رسی کھوٹے سے لگی رہتی ہے تب بھی گھوڑا اس کو چھڑا کے نہیں بھاگتا ہے, اور گھوڑے کی رسی کو اگر کسی معمولی کرسی سے بھی باندھ دیا جائے تب بھی گھوڑا نہیں بھاگتا ہے, کیونکہ اس کو بدے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غلامی کی ذہنیت سے باہر, غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو, اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو. میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں اس ملک میں ہمارا مستقبل اب تعلیم کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, اس ملک میں آپ کا مستقبل کوئی بہتر نہیں کر سکتا. کوئی نیتا آپ کے آگے نہیں آئے گا, کوئی پولیٹیشین آپ کے آگے نہیں آئے گا. آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. اور یہ جذبہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہم سے زیادہ ہے. کلکتہ میں گیا, ٹیکسی پر بیٹھا, ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ایک بیٹی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے, بیٹی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے. میں نے کہا یار تم ٹیکسی چلا رہے ہو, تم اپنے بیٹے کی میڈیکل کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹی کی میڈیکل کی فیس اور بیٹے کی انجینئرنگ کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب, ملا جی, میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں کلکتہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں, معمولی سی جھگی میں رہتا ہوں, مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں. یہ سوچ ایک غیر مسلم کی ہے میرے بھائی, یہ سوچ تو ہماری ہونی چاہیے. ہمارے نبی پر پہلی جو آیت اتری اس میں نماز کا حکم نہیں تھا, اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا, اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو, یہ تھا. اس میں 2 سبق دیا گیا, ایک تو یہ کہ ہمیں پڑھنا ہے, اور دوسرا سبق یہ دیا گیا ہمیں اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں,
डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अपने रब को न भूलें, अपने रब का नाम न भूलें। हम किसी भी मैदान में चले जाएं, हमारे रब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये नबी पर कुरान की जो पहली आयत उतरी है उसमें ये सबक दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने बच्चों को पेट के लिए कत्ल मत करो, तो पेट के लिए कत्ल करना, औलाद की हत्या करना अगर ये पाप और गुनाह है, तो औलाद को तालीम से महरूम करना, बच्चों और बच्चियों की तालीम चंद पैसों के लिए छुड़ा देना, ये भी उनकी हत्या करना है। कोई जतन करो, कोई इंतजाम करो, अपने बच्चों की तालीम मत बर्बाद करो। आज अफसोस होता है, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन घर के हालात देख करके बेचारे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या उनके वालिदैन उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। मैं कहता हूं, इस कौम के पास पैसे की कमी नहीं है। आज शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। आज अपने शौक को पूरा करने के लिए लोग न जाने कितने हराम तरीके लोग अपनाते हैं। अगर इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे, आप एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज है, इसकी सारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर कोई हमारे समाज के जो अहले खैर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अगर इस तरीके से जिम्मेदारी ले लें तो बहुत सारे गरीब बच्चों का भला हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए। और याद रखिए, आज हमारी कौम की जो बुरी हालत है, जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे वो सुधर नहीं सकती है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो अमल है अपने पड़ोसी को तकलीफ देना। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज नहीं है, उससे सुरक्षित नहीं है, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है, वो कान खोल करके सुन ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जब इस्लाम पड़ोसी कहता है, तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि हम शेरशाहबादी है तो वो भी शेरशाहबादी होना चाहिए। आपका पड़ोसी आपकी बरादरी का है कि नहीं, आपके मजहब का है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो आपका पड़ोसी है, अगर वो गैर मुस्लिम है, गैर बरादरी का है, गैर कौम का है, तब भी आपका पड़ोसी है। आपकी जात से, आपके जरिए उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बल्कि इस्लाम तो इस मामले में इतना सख्त है कि अल्लाह कुरान में कहता है, वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। तुम बस में सफर कर रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम फ्लाइट में सफर कर रहे हो, तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, वो भी तुम्हारा रफीक सफर है, वो भी तुम्हारा हम सफर है। अपने हम सफर को भी तुम तकलीफ न पहुंचाना, उसके साथ भलाई करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, अपनी जात से उसका भला करना, ये एक मुसलमान का किरदार होना चाहिए। पड़ोसी को तकलीफ देने वाला कान खोल करके सुन ले, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। वो औरत जो बेहयाई वाले कपड़े पहनती है, और अब तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया। अब तो हमारे समाज में ऐसे कपड़े बड़े आम हो रहे हैं कि औरत साड़ी पहने हुए है और उसके जिस्म के नशेब व फराज नजर आ रहे हैं। साड़ी पहने हुए है और साड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी पारदर्शी है, इतनी झलकने वाली है, उसका जिस्म झलक रहा है। और ऐसे कपड़े आज मुसलमान औरतें भी बड़े धड़ल्ले से पहन रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये भी जहन्नमी औरत की निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले ऐसी औरतें आएंगी, ऐसी औरतों की कसरत हो जाएगी। व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 12 बजे मैं आपके जलसे में आ रहा था, देखा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हैं, बहुत सारी औरतें वहां शॉपिंग कर रही। भाई जलसे में किस लिए आई हो? कंगन खरीदने आई हो, चूड़ी खरीदने आई हो, जेवर खरीदने आई हो? शर्म आनी चाहिए। जवान जवान लड़कियां हैं, सज संवर करके बेहतरीन कपड़े पहन करके जलसे में आ रही हैं। गलत है ये तमाम चीजें, हमें और आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई? 70 साल की मां बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया,
اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ واپس جا کر کے غسل نہ کرے۔ کون سا غسل؟ غسل جنابت۔ جو عورت ناپاک ہوتی ہے اور جو غسل کرتی ہے وہ غسل کر کے اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کرے اور پھر آ کر کے مسجد میں نماز نہ پڑھے، تب تک اس کی مسجد کی نماز قبول نہیں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو عورتیں جو بے حیائی کریں گی، عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے اور جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے۔ عورت بے حیائی کرے، بے پردگی کرے، جہنم میں بڑی آسانی سے چلی جائے گی، اور جنت میں جانا ہے عورت 4 کام کر لے، صرف 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، اور اس کا تعلق ہمارے بوڑھے لوگوں سے۔ سماج میں جب ایک مسلمان بوڑھا ہوتا ہے، 70 سال کا 60 سال کا ہوتا ہے، اس کی ایک ویلو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا اللہ کا ایک احترام میں شامل ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا مسلمان 70 سال کا 60 سال کا بوڑھا اپنی سفید داڑھی کو کالے خضاب سے کالا کر رہا ہے، اپنے بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے بوڑھے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد، آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے سفید داڑھی کو اور سفید بال کو کالے رنگ سے ڈائی کریں گے، اپنی داڑھی اور سر کے بال کو کالے رنگ سے وہ ڈائی کریں گے، کحواسل الحمام، کبوتر کے سینے کی طرح، جیسے کبوتر کا جو سینہ ہوتا ہے وہ سینے کے پاس کا حصہ کالا اور باقی سفید ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے۔ اس بوڑھے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اپنے سفید بالوں کو کالے رنگ سے ڈائی کرتا ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، اگر چہرے اور سر کے بال اگر جو ہے وہ سفید ہو بھی رہے ہیں، آپ مہندی لگا سکتے ہیں، آپ مہندی کے جیسا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک کلر لگانا، کالا کلر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو جنت میں نہ جانے کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں، میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو، اللہ تعالی ہم سب کو امتحان کے طور پر اس دنیا میں پیدا کر رہا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے میرے بھائیوں، اور جس طریقے سے دنیا کے ہر امتحان کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ایک ٹائم ہے بچہ اسکول امتحان دینے گیا، اسٹوڈنٹ کالج میں ایگزام دینے گیا، 2 گھنٹے کا ایگزام تھا، 3 گھنٹے کا ایگزام تھا، 2 گھنٹے پورے ہو گئے، ایگزامینر نے کاپی چھین لی، بھائی تیرے ایگزام کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اور نہیں لکھ سکتا ہے۔ بچے سے کاپی چھین لی گئی، تیری پریچھا کی اودھی سماپت ہو گئی، تیرے امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بھی امتحان کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ٹائم کب ہے ہم نہیں جانتے، وہ ٹائم کب آ جائے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم آرام سے بستر پہ سونے جائیں اور صبح کو ہم اٹھ بھی نہ پائیں، ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی دیکھنا ہم کو نصیب نہ ہو۔ ہم تو ایسا امتحان دے رہے ہیں۔ دنیا میں امتحان دینے والے کو پتا ہے مجھے 2 گھنٹہ امتحان دینا ہے، 3 گھنٹہ امتحان دینا ہے، ہم تو ایسا امتحان دے رہے ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ختم ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے یہ نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ غیب کی کنجی بولتا ہے، غیب کی چابی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے خزانے کی چابی خزانے کے مالک کے پاس ہوتی ہے، یہ 5 چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں ہونے والا بچہ کیا ہوگا،
لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا یہ تو سٹی سکین کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا, یہ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا. لیکن لڑکا یا لڑکی بڑا ہو کر کے کیا بنے گا؟ نیک بنے گا, برا بنے گا, اچھا بنے گا, کیسا بنے گا, عقیدہ کیا ہوگا, ایمان کیسا ہوگا, عمل کیسا ہوگا, یہ سب اللہ کو معلوم. اور فرمایا کہ کل کیا کرنے والے ہو کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بنارس میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ بائک پر جا رہا ہے, ماں پیچھے بیگ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بنارس کی ایک بہت مشہور روڈ پر سے اس کا گزر ہوتا ہے. نوجوان لڑکے تو ویسے بھی گاڑی بہت اسپیڈ میں چلاتے ہیں, لڑکا اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے ماں بیگ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اچانک اس کا بیگ اس کے بغل کی اس کے سائیڈ کی ایک بائک سے ٹکرا جاتا ہے, گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, لڑکا گاڑی سے گر جاتا ہے, ڈیوائیڈر میں اس کا سر جا کر کے لڑ جاتا ہے. گھر سے چلا تھا ماں کو ڈراپ کرنے اور اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا, اس کا سر ڈیوائیڈر سے ٹکرا جاتا ہے. 12-13 دن گزر گئے, آج ابھی تک لڑکا ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں ہے, موت اور زندگی سے جوجھ رہا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. انسان 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے چل رہا ہے, لیکن کل کیا ہونے والا ہے انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور فرمایا 5ویں چیز, وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, چھوڑ کیسے مرے گا, چھوڑ کہاں مرے گا. بابوان کا رہنے والا, بسمتیا کا رہنے والا, نیپال بارڈر کا رہنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں مروں گا. علامہ احسان الہی ظہیر لاہور میں بم دھماکے میں حملہ ہوتا ہے, ان زخمی ہو جاتے ہیں. جلسے کے دوران بم دھماکہ ہوتا ہے, کئی علماء موقع پر شہید ہو جاتے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر جن کو سعودی عرب کی حکومت بھی بہت ان کی عزت کرتی تھی, وہاں کی حکومت نے آفر کیا ان کی باڈی کو, ان کے شریر کو, ان کو ریاض کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایڈمٹ کرایا گیا, سعودی عرب کی راجدھانی ریاض. وہاں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر بچ نہ پائے, انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. وہ انتقال لاہور میں ہوا, پاکستان میں حملہ لاہور میں ہوا, انتقال ریاض میں ہوا, اور پھر جنازہ مدینہ لے کے آیا گیا اور مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا, قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, گھر والے اس کی مٹی دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے, اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ تو وہ امتحان دے رہے, ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں امتحان کی کاپی کب چھین. اے انسان, تو کتنا نادان ہے, تو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ امتحان ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ختم ہو جائے. تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرا امتحان کب ختم ہو جائے گا اور کب تیرا حساب شروع ہو جائے گا. اے انسان, پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے, تجھے اپنے امتحان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے انسانوں, تم کتنے نادان ہو, تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے, پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں, جایا کرو کبھی کبھی قبرستان, زور القبور, اے میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو. فإنها تذكركم الآخرة, قبرستان جاؤ گے, مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو دیکھو گے, جب مردہ لوگوں کے گھروں کو, ان کی قبروں کو دیکھو گے, تمہیں آخرت کی یاد آئے گی, تمہیں اپنا انجام یاد آئے. بلڈنگوں میں رہتے ہوئے شاید موت نہ یاد آئے, بال بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے, دنیا کے پیسے گنتے ہوئے شاید تمہیں موت نہ یاد آئے, بینک بیلنس کو چیک کرتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے, فیس بک کی ریلز دیکھتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے, دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے. لیکن جب تم قبرستان جاؤ گے, تم دیکھو گے کل کا کروڑ پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے, کل کا ارب پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے. بہت بڑا عالم دین تھا, بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا, آج وہ بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے.
بڑا نام کمایا کرتا تھا, بڑی شہرت کی, بڑی عزت کی, آج وہ بھی اسی مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا ہے. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, جب تم قبرستان کو دیکھو گے, جب تم قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں موت کی یاد آئے. موت کو یاد کیا کرو. موت ہماری اوقات ہمیں یاد دلاتی, موت ہماری حیثیت ہمیں یاد دلاتی. انسان کو جب یہ لگنے لگے اس دنیا میں سب سے زیادہ سپریم ہوں, میرے اوپر کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں ہے, میں سب سے بڑا پاورفل ہوں, موت آ کر کے بتا دیتی ہے کہ اے انسان تو کس کھیت کی مولی ہے. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون, بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون, اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا, اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا, ارے تیری زبان میں تو لکنت ہے, تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے, اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے. موسیٰ کا مذاق اڑایا, اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا, اس نے تو اللہ کا بھی مذاق اڑایا. کہا کہ اے حامان میرے لیے محل بنا دے, سیڑھی لگا دے, میں ذرا جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے, موسیٰ کا اللہ کیسا ہے. اس نے اللہ کا مذاق اڑایا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. اس نے یہاں تک کہا هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, اے موسیٰ یہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں اور بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں بہتی ہیں, میرے محل کے نیچے سے دریا بہتا ہے, میں تو دریاؤں کا مالک ہوں, میں تو ان ندیوں کا مالک ہوں. اللہ نے کہا اے فرعون اب تیرے غرور کو میں خاک میں ملا. فرعون کو کیسی موت آئی؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں ڈوبا کر کے مار دیا. اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا اور اسی دریا میں فرعون کی قبر بن گئی. فرعون ڈوب گیا, اور فرعون جب ڈوب گیا تو اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فاکہین. دیکھو ذرا فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا تھا, کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا تھا, کتنے اچھے اچھے مقامات چھوڑ کے گیا تھا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, آج فرعون کے محلوں کا ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا. محل فرعون کا ہے, باغ فرعون کا ہے, اور اس کی نہریں فرعون کی ہیں, لیکن آج فائدہ اٹھانے والے ہو. اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور مت کرنا, طاقت تو فرعون کے پاس تھی. کبھی اپنی دولت پر غرور مت کرنا. بہت دولت والا آیا تو دنیا میں قارون, اس قدر دولت تھی اس کے پاس, قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. بڑے بڑے پہلوان قارون کے خزانے کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. خزانہ نہیں, خزانے کی چابیوں کو, خزانے کے تالے کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے. اتنی دولت تھی قارون کے پاس. جب وہ سج دھج کر کے نکلتا تھا قوم کے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی. اور قارون بڑے ناز سے کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم, یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے, یہ باپ دادا سے میں نے نہیں کمائی, یہ میں نے اپنی نالج سے کمائی ہے. کیا انجام ہوا قارون کا؟ قارون جو اپنی دولت پر بڑا ناز کرتا تھا, جو اللہ کو نہیں مانتا تھا, جو آخرت کو نہیں مانتا تھا, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا, اس کے سارے خزانے کو, سارے محل کو زمین میں دھسا دیا. میرے پیارے ساتھیوں کبھی اپنی دولت پر بھی غرور نہ کرنا. غرور کا انجام بڑا برا ہوگا اور موت آ کر کے انسان کے غرور کو خاک میں ملا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو جب جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے, جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم دیکھتے ہو تمہارا قریبی انسان مر رہا ہے, تمہارا باپ مر رہا ہے, تمہاری ماں مر رہی ہے, تمہاری بیوی مر رہی ہے, تم اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی
کسی کا کنٹرول نہیں ہے, کسی کا پاور نہیں ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے, تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو. مرنا تو ہے میرے, اور موت آئے گی, ہم بچ نہیں سکتے ہیں. ہم شیش محل میں بھی جا کے اپنے آپ کو قید کر لیں, اللہ کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم سیسا پلائی ہوئی دیوار, اگر تم لوہے کو پگھلا کر کے دیوار میں پیک کر دو اپنے آپ کو, وہاں پر بھی تم کو موت آئے گی. موت کا فرشتہ وہاں بھی تم کو آ کر کے تم کو پکڑ لے گا, تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. انسان مر گیا, اب مرنے کے بعد انسان یہ تمنا کرتا ہے, اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں دنیا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں. کس لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا باقی تھا, شادی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنا مکان جو تم بنوا رہے تھے ابھی ادھورا ہے, اپنے مکان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے گاؤں میں کوئی زمین خریدنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی مکان بنانا چاہتے ہو؟ کیا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں آنا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں آ کر کے نیک عمل کروں گا. اے اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے, اب دوبارہ میں دنیا میں آؤں گا تو میں کوئی تجھ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں گا, کوئی گناہ کا کام نہ کروں گا, کوئی پاپ نہ کروں گا. اے اللہ بس ایک چانس اور دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تجھے کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے, جو چانس ملا تھا مل چکا, جو موقع ملنا تھا مل چکا. ایک ہی موقع ملے گا, ایک ہی چانس ملے گا میرے نوجوان ساتھیوں, وہ چانس ہمیں اور آپ کو. اب اس امتحان میں اگر ہم فیل ہو گئے تو دنیا میں جس طریقے سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کو دنیا والے جیل میں ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی ایک جیل بنائی ہے, اور اس جیل کا نام جہنم ہے. اور جہنم کتنی خطرناک جیل ہے, کتنی خطرناک قید خانہ ہے, کتنا خطرناک قید خانہ ہے, اور کتنی خطرناک جگہ ہے. آؤ ذرا قرآن میں اس کا نقشہ دیکھتے ہیں. اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. یہ جہنم گھات میں بیٹھی ہے, یہ جہنم پرتیکشا کر رہی ہے, یہ جہنم انتظار کر رہی ہے. یہ جہنم انتظار کر رہی ہے کس کا؟ اللہ کے مجرموں کا, اللہ کے باغیوں کا, اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا. اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. لابثین فیہا احقابا. اور کوئی یہ نہ سوچے میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیا ہو گیا, میں شراب پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا, میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا, میں کوئی شرک تھوڑی کر رہا ہوں. ارے میں جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دن جانے کے بعد میں تو جنت میں چلا جاؤں گا. اگر اس غلط فہمی میں ہو میرے پیارے ساتھیوں تو یاد رکھو جہنم کے عذاب کی جو سزا ہے وہ ایک پل بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوگی. اور اللہ تو کہہ رہا ہے لابثین فیہا احقابا. جہنم میں کتنے عرصے تک انسان پڑا رہے گا, اللہ کا مجرم پڑا رہے گا نہیں معلوم, بہت لمبے ٹائم تک جہنم میں پڑا. دنیا میں جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. راجستھان میں ایک جگہ ہے باڑمیر, پورے بھارت میں سب سے زیادہ گرمی وہیں پڑتی. آپ جائیں گے وہاں نہیں رہ پائیں گے, آپ کو گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے. جس طریقے سے لیہ اور لداخ میں 0 کے نیچے پارا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں, اور پورے مکان اور گھروں میں برف جم جاتا ہے, اس تاپمان میں اور اس ٹیمپریچر میں ہم اور آپ بہت مشکل سے رہ سکتے ہیں. ویسے باڑمیر کی گرمی میں ہم نہیں رہ سکتے. ابھی ہمارے انڈیا میں 47 ڈگری کی گرمی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے. ابھی سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ گرمی 50 تک پہنچ گئی تو حالات برداشت کے باہر ہو جائیں. اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں بھی کہتا ہوں کہ پانی کی قدر کیا کرو میرے بھائی. یہ جو پانی ہم لوگ بہاتے ہیں, فضول بہاتے ہیں, سرکاری پانی آ رہا ہے, نل کھول دیا بہ رہا ہے,
एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, 4-4 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं। एक कपड़े को एक बाल्टी में धो सकते हैं, 10-10 बाल्टी बर्बाद कर रहे हैं। पानी को बर्बाद न करो मेरे भाइयों। अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। केप टाउन के अंदर जितना ग्राउंड के अंदर पानी है, सब पानी खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, वहां पानी खत्म हो चुका है ग्राउंड पर। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 2040 तक भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाए। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ। हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे और बहुत कम पानी में गुस्ल कर लेते थे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह नल का इंतजाम है, टोटी का इंतजाम है, खोल लिया तो लोग बेदर्दी से पानी बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पानी की कदर करो, पानी बहुत बड़ी। जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी, पानी चाहिए, पानी भी नहीं है। गर्मी लगेगी, ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका। उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो कलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल हो। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफ़ाक़ा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा। ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी। हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो, दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों। औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं, आप सोनार के यहाँ जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा? आओ कुरान में पूछते अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। वकफा बिना हासिबीन। और मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, एक जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाए। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जिसका नाम अमाल हम दाहिने हाथ में देंगे उसका आसान हिसाब लेंगे, तो अम्मा आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब का मतलब ये है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमल पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला बस देख करके नजरअंदाज कर देगा। ये आसान हिसाब है। वमन नूकिश हलका, जिसके नाम अमाल की जांच पड़ताल होगी, जिसके एक एक अमल को चेक किया जाएगा, जिसको चेक किया जाएगा किसने क्या क्या किया है, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इतनी खतरनाक जेल है अल्लाह ताला की जहन्नम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? दुनिया में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वालों को जल्दी से बुलाया जाता है, फिर भी आग लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बचाना। अभी हमारे घर पे शादी थी, छोटे भाई की, हमारे शादी में औरतों का जहां खाना चल रहा था, चाट का वहां पे वो स्टॉल लगा हुआ था। चाट वाले के स्टॉल में गैस का चूल्हा लगा था। अचानक
اس کے گیس کے چولہے سے آگ نکلنے لگی۔ اب ظاہر ہے وہاں جتنا پنڈال لگا ہے، کپڑے کا پنڈال ہے، اگر آگ بھڑکتی پورے پنڈال میں لگتی اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہوا، فوراً وہ آگ بجھائی گئی، نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک ہلکی سی آگ لگتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی نارکم، دنیا کی آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، جہنم کی آگ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں سے جلے گی وہ آگ، پتھروں سے جلے گی۔ وہ جہنم کتنی گہری ہو اس کی گہرائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت تیز دھماکے کی آواز سنی، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج جا کر کے وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے، آج جا کر کے وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ یعنی ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ اتنا خطرناک ہے جہنم کی گہرائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا انتظام کریں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی جہنم کی آگ سے ہم کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا دنیا کے لوگ ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دنیا کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہی آپ کا مقصد تھا، آپ کی زندگی کا مقصد، یہی مقصد لے کر کے آپ دنیا میں آئے تھے، کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ یہی آپ کا مشن تھا اور اسی کی ٹینشن آپ کو رہا کرتی تھی اور اتنا سوچا کرتے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں ختم نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور آگ جیسے وہ جلاتا ہے ویسے ہی پروانے اور پتنگے اس آگ میں جل جل کے مرنے لگتے ہیں۔ وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پروانے نہیں مانتے اور بار بار اس آگ میں کود کر کے مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، وہ لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وانتم تقتحمون فیہا، لیکن تم جہنم کے اندر جا رہے ہو۔